ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کے معصوم فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ جس محبوب کبریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی پر خود باری تعالی اس کے معصوم فرشتے درود بھیجتے ہوں تو ایمان والوں کو بھی چاہیے کہ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور چاہت کے ساتھ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی پر سلام بھی بھیجو اور درود بھی بھیجو۔ اس آیت کریمہ کے تحت چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی روایت سنیے۔ سیدنا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرہ انور انتہائی زیادہ حشاش بشاش تھا، یعنی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم انتہائی زیادہ خوش اور خرم تھے۔ ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے اور کہا کہ آپ کا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب علیہ السلام، کیا آپ راضی نہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 بار درود بھیجوں، اور جو آپ کی امت میں جو شخص بھی آپ پر سلام بھیجے میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ سبحان اللہ، ایک کا بدلہ 10 ہے۔ ہر وہ امتی وہ کتنا خوش نصیب ہے، کتنا خوش بخت ہے کہ جس کی زبان سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی پر درود بھی نکلتا ہو اور سلام بھی نکلتا ہو۔ تو جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محبوب کبریا علیہ السلام کو پیغام دیا، وہ پیغام کیا تھا؟ اے محبوب، آپ اس بات پر راضی ہو جائیں، اے محبوب آپ اس بات پر خوش ہو جائیں کہ جو کوئی آپ کا امتی آپ پر ایک بار درود بھیجے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس بندے پر 10 بار درود بھیجوں گا، یعنی 10 بار رحمتوں کا نزول فرماؤں گا۔ پھر فرمایا اے محبوب علیہ السلام آپ اس بات پر راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں کہ جو آپ کا امتی آپ پر ایک بار سلام بھیجے گا، تو فرمایا کہ میں رب کریم اس بندے پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ سبحان اللہ، یہ مقام ہے درود پاک پڑھنے کا، یہ فضیلت ہے اور یہ عظمت ہے۔ دوسری روایت کے اندر یاد رکھیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن وہ شخص سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود و سلام پڑھے ہوں گے۔ کل قیامت کے دن ہر بندہ کسی نہ کسی کے سہارے کو ڈھونڈے گا، لیکن درود پڑھنے والے کا سہارا میرے کریم آقا علیہ السلام بذات خود ہوں گے۔ سب سے زیادہ نزدیکی، سب سے زیادہ قرب کل قیامت کے دن اس بندے کو ملے گا جس بندے نے کثرت کے ساتھ، عقیدت اور محبت کے ساتھ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے نذرانے پڑے ہوں گے۔ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی عظمت اور شان ہے۔ اور تیسری روایت کے اندر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے سامنے میرا نام لیا جائے، جس بندے کے سامنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اسم گرامی لیا جائے، فرمایا وہ بندہ اگر مجھ پر درود پاک نہ پڑھے وہ بندہ بدبخت اور بد نصیب ہے۔
تو خوش نصیب وہ شخص ہے، خوش بخت وہ شخص ہے کہ جس بندے کے سامنے میرے حضور کا ذکر کہ پاک کیا جائے اور وہ بندہ درود پاک پڑھ کر میرے حضور کے دل کو خوش کرے، تو ایسا بندہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کبریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ سب سے زیادہ قرب اور سب سے زیادہ رفاقت حاصل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو کثرت کے ساتھ، عقیدت اور محبت کے ساتھ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی پر درود السلام کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔